کچھ یادیں میں بھی دلاتا ہوں۔ آپ دو ہی کپڑے کیوں پہنتے ہیں احرام میں؟ یہ ایک سوال ہے۔ شاہ ہو کہ گدا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، ایک ہی کپڑے میں سارے نظر آتے ہیں۔ وہاں جا کر کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی صف میں ہیں۔ وہی وقت کا امیر بھی چل رہا ہے اور وہی پر ساتھ میں شانہ بشانہ غریب بھی چل رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امیر پیچھے چلتا ہے، غریب آگے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری تفریق وہاں ختم ہو جاتی ہے اور ایک ہی کپڑے میں سب ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل فرمائی تو غسل فرمایا اور صندوق شریف کھولے کہ کچھ کپڑے ہوں تو پہنے، تو اس میں دو چادریں نکلی، وہ بھی بغیر سلی ہوئی۔ تو ایک کو آپ نے پہن لیا اور دوسری کو اوڑھ لیا، اور اللہ کے گھر کا طواف آپ نے کرنا شروع کیا۔ 7 ہی چکر آپ نے لگایا تھا۔ اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا بہت پسند آئی اور لازم کر دیا، اب میرے گھر کو جو بھی آئے گا انہی کپڑوں میں آئے گا، انہی کپڑوں میں آئے گا۔ یہاں ایک چیز اور حل ہوتی ہے، سیلیبریٹی جسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگ منع کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں، بدعات کہتے ہیں، ہم تو ان کو پاگل کہتے ہیں۔ عقل ان کی ماری گئی، مت ماری گئی ہے، اس لیے ایسا بکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی یادیں کیسے باقی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کو تو سیلیبریٹی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے 7 ہی چکر لگایا تو 7 چکر آپ کے لیے لازم ہو گیا، اتنا ہی کریں گے آپ 6 لگائیں تب بھی کمپلیٹ نہیں، آپ 8 کر دیں تب بھی کمپلیٹ نہیں، جتنا ہے اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ احرام پہننے سے پہلے آپ کو کہا گیا غسل کر لیجئے، اس میں بھی یہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے غسل کیا تھا علیہ السلام، پھر حضور نے غسل کیا، تو انہی چیزوں کو آپ سے دہرانے کے لیے کہا گیا۔ اسی طریقے سے آپ صفا مروہ کی سعی دیکھ لیں، وہاں بھی یہی چیز آپ کو ملے گی۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ صفا مروہ کا چکر لگاتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ، حالانکہ وہاں ذاتی کام تھا ان کا، اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، وہ بنیت عبادت کچھ وہاں بات نہیں نظر آتی ہے۔ بیٹا پیاسا تھا، پانی ڈھونڈنے کے لیے جاتی تھی، پر وہ کوئی عام خاتون نہ تھی، وہ اللہ کی راہ میں اتری ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان تھیں اور ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ تھی، شوہر بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ تو اس طریقے سے ایسی مقدس نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان کی اس ادا کو باقی رکھ دیا، اور جس پہاڑ پر صفا اور مروہ پر بڑے بڑے بت رکھے گئے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، کفار وہاں جمع ہوتے تھے، ان سب نحوستوں کو مٹا کر قرآن میں ان پہاڑوں کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آپ غور کر لیں، اللہ نے عقل دی ہے، کیا ان پہاڑوں میں ہے جو اللہ کی نشانی ہے؟ سبھی پہاڑ تو اللہ کے ہیں، ساری چیزیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ ہی کا ہے، پر ان 2 پہاڑوں کو کس وجہ سے اللہ نے اپنی نشانی کہا؟ تو جو بات ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے، اور وہ یہی کہ اللہ کی
برگزیدہ بندی کے قدم پڑ گئے. اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں حضرت ہاجرہ، ان کے قدم پڑے تو اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنا دیا. جہاں جتنی دور بھر میں وہ دوڑی تھی اتنی دور دوڑنا آپ کے لیے لازم ٹھہرا دیا گیا کہ آپ بھی دوڑو. اور آپ تعجب تو وہاں کیجئے گا کہ وہ خاتون تھی، وہ دوڑی تھی. بعد میں خاتون کو منع کیا گیا، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ نہ دوڑیں، مردوں کو حکم ہے کہ اتنے ایریے میں دوڑیں جہاں گرین لائٹ جلا دی گئی ہے، لگا دی گئی ہے. تو پیارے، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ سب اللہ کے محبوبوں کی یاد کے لیے. عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ عرفات کے معنی پہچاننا ایک دوسرے کو. حضرت مائی حوا اور حضرت بابا آدم علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں برسوں جدائی کے بعد اسی میدان میں ملے تھے، ایک دوسرے کو پہچانے تھے. اللہ نے اس کا نام ہی عرفات رکھ دیا. اور پھر آدم کی اولاد کو حکم ہوا کہ اسی میدان میں جمع ہو. اب یہاں نسبت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بھی وادی ہے، اسی کے بغل میں بڑے بڑے میدان ہیں، پر وہاں بالکل خالی کوئی نہیں رہتا اور عرفات کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی. تو کیوں عرفات کو عرفات کہا گیا؟ اسی جگہ ٹھہرنے کو حج قرار دیا گیا. کیوں؟ وہاں بھی نسبت موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جب وہاں آپ پہنچیں گے تو یادیں آئیں گی. آپ منا میں کیوں جا کے ٹھہرتے ہیں؟ منا میں ابراہیم خلیل اللہ قدم رنجا ہوئے، وہاں بیٹے کی قربانی پیش کی، تو وہیں پر آپ کو قربانی کرنے کا حکم ہوا. وہیں پر آپ نے شیطان کو کنکری ماری تو وہاں پہنچ کر آپ کو بھی کنکری مارنے کا حکم دیا گیا. آپ سوچیں کہ آپ ان محبوبوں کی اداؤں کو نقل کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور اللہ تعالی ان اداؤں کے دہرانے کو غیر درجے کی عبادت کا درجہ دیتا ہے، ثواب کثیر عطا فرماتا ہے. بلکہ حکم تو یہ ہے، فضیلت یہ ہے کیا اس کا گناہ ایسے ختم کر دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے شکم سے ابھی پیدا ہوا، اتنا معاف کیا جاتا ہے. تو یہ ایام حج کے بزرگوں کی یادگار سے بھرے ہوئے ہیں. بزرگوں کی یادگار منانے کا نام حج ہے. اب یہاں ان چیزوں کی بنیاد پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم حضور کی یاد میں کچھ کریں، ان کی یاد دہرانے کے لیے کچھ کریں، ان کی سنت کو دہرائیں، تو اس میں کیسے کوئی قباحت ہو سکتی ہے؟ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کیسے جو ہے اس کو شرک و بدعت کہا جا سکتا؟ اور ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. یہ جھولیاں گزر رہی، ان کا خیر مقدم کریں، ان کا خیال رکھیں. بہت سارا مسجد کا کام، پورا مینٹیننس اسی جھولی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کے حقوق اپنے ذہنوں میں رکھیں، کچھ تو جیب میں لے آیا کریں، اس میں ڈال دیا کریں. بات سنیں آپ. کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے تھے. سبحان اللہ. جب دیوار قدرے اوپر ہو گئی تو پلانچی جسے ہم اور آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت پڑی. تو آپ نے فرمایا اسماعیل جاؤ کوئی پتھر اٹھا لاؤ اور ہم اسی پر چڑھ کر دیوار آگے کی اٹھائیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈنے کے لیے نکلے
تو کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر لا کر ان کے آگے ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہی پتھر لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر قدم رنجا ہوتے ہیں اور کعبے کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ اب اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تو پتھر اوپر اڑ جاتا، نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تو خود ہی نیچے ہو جاتا، یعنی جیسے وہ چلتے وہ چلتا رہتا، جتنا وہ چاہتے اتنی ہائٹ پر وہ پہنچ جاتا۔ یہ تو ہوا ہی، لیکن جب کعبے کی تعمیر ہوئی اور وہ پتھر پر سے اترتے ہیں تو کیا منظر نظر آتا ہے کہ پتھر پگھل چکا ہے اور ان کے قدموں کی نشانی پتھر پر آ چکی ہے۔ اسی کو مقام ابراہیم بھی آپ کہتے ہیں، ان کے قدموں کی نشانی آ چکی ہے۔ آج بھی وہ پتھر، سنیے گا دھیان سے، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ کے قریب میں سونے کے گنبد کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آپ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اسی کے پاس نماز پڑھنے میں اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہاں یا نہ تو کہہ سکتے ہیں، ایسا ہے نا؟ الحمدللہ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایک پتھر وہ ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ کے پیروں کی نشانی ہے، اس کو آپ نے محفوظ رکھا اور رکھنا بھی چاہیے، وہ بھی سونے کے گنبد میں رکھ دیا ہے، رکھنا بھی چاہیے۔ پھر میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جس پتھر پر میرے آقا کے قدموں کے نشانی ہے اس کا رکھنا شرک کیسے ہو گیا؟ یہی سوال ہے۔ نقش پائے مصطفیٰ کو چومنا یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اس کا احترام کرنا شرک کیسے ہو گیا؟ حفاظت کرنا شرک کیسے ہو گیا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک پتھر پر قدم رکھا تو قدم کی نشانی آئی، میرے آقا قدم رکھتے گئے، نشانی پڑتی چلی گئی، قدم رکھتے گئے، پتھر پر نشانی پڑتی چلی گئی، اور پھر ان پتھروں کو جس پر حضور کے قدم کی نشانی پڑی ان کو محفوظ رکھا ہمارے سلف و خلف نے، ہمارے بزرگوں نے محفوظ رکھا، کہ وہ بھی اس لیے کہ جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے نقش پا کی حفاظت صدیوں سے ہوتی چلی آئی ہے، ایسے ہی قدم ناز مصطفیٰ کا نقش بھی اس کی حفاظت کی جائے گی اور صدیوں تک مسلمان اس سے برکت حاصل کریں گے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب حضور کی بات آئے تو آپ شرک کہہ دیں، ان کے نام پر کچھ کرنا چاہیں ہم تو بدعات کہہ دیں، اور دوسری جگہ آپ وہ ساری چیزیں جاری رکھتے ہیں، تو بات تو ظاہر ہے کہ حضور سے اس قوم کو بغاوت ہے، حضور سے اس قوم کو الرجی ہے۔ اسی لیے ارے بھائی، جب قدم کی نشانی کا احترام شرک ہے تو پھر کسی کا بھی ہو، سیدھی شریعت کا جو قانون ہوتا ہے وہ ایک سا ہوتا ہے۔ یہی تو اسلام کی سندرتا ہے۔ ہمارے یہاں قانون امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ نہیں، امیر کی لائن الگ، غریب کی لائن الگ، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جمعہ ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس گھر، مکان، گاڑی، بنگلے، سارے پیسے ہوں گے، اور انہی کے بغل میں ایک ایسا آدمی بھی بیٹھا ہوگا جس کے گھر میں کھانے کے وعدے۔ کبھی ایسا ہوگا پیچھے امیر کھڑا ہے، آگے غریب کھڑا۔ ہمارے ہاں امیری غریبی کی تفریق نہیں ہے، اللہ کے گھر آ کر سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو قانون سب کے لیے ایک جیسا۔ یہاں کیسے آپ کا قانون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے قدم ناز کی بات آئی تو کہا آپ نے تو ایمان کی نشانی، اس کی حفاظت کریں گے، سونے کے پنجڑے میں رکھیں گے، اور ہر 1-2 گھنٹے پر اس پر خادم پہنچ کر کے پوچھا مارے گا، سارا کرے گا۔ لیکن جب حضور کے قدم کی نشانی کی بات آئی تو کہتے ہو شرک ہو گیا۔ ایسا کیسا ہو گیا؟
یہ تو بدعت ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ، اس میں شبہات ڈال دینا۔ آپ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ حضور کے قدم کی نشانی ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں تو پھر اگر ایسا زلزلہ پیدا کرنا ہے، ایسا شبہ پیدا کرنا ہے، تو پھر ہزاروں طوفان آئے۔ طوفان نوح بھی تو ابراہیم خلیل اللہ کے بعد ہی آیا نا، تو وہاں بھی شک کرو کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ وہی پتھر ہے ابراہیم خلیل اللہ نے جو قدم رکھا تھا۔ یہ منافقت بند کریں یہ لوگ، یہ دوگلا پن بند کریں یہ لوگ، اور جو سچ بات ہے وہ کہیں اور ایمان کی بات کریں۔ اور ایمان یہی ہے پیارے کہ جیسے ہم ابراہیم خلیل اللہ کے قدم پاک کی نشانی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، ایسے حضور کے قدموں کی نشانی کی بھی ہم تعظیم کریں گے، برکت حاصل کریں گے۔ یہ چیز بھی یہاں آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ان ایام میں بزرگوں کی یادوں سے بھری ہوئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے، کہا جاتا ہے سب ملت ابراہیمی پر آئے، اور ہر دور میں ابراہیم خلیل اللہ کے بعد بہت ساری باتیں ان کی سنت سے جاری رہی۔ یہ ممبر ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہی بنایا تھا، اس سے پہلے ممبر کا سسٹم نہیں تھا۔ یہ ممبر جو آپ کا ہے سب سے پہلے انہی کے بال پکے، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے بال نہیں پکتے تھے۔ یہ ختنہ جس کے ہزاروں فوائد موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ سے اس کی شروعات ہوئی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے۔ خود قربانی کو لے لیں آپ، حضور سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو فرمایا ہیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قربانی بھی جو آپ کرتے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت سے ہے، اور وہاں سے چلی اور یہاں تک آئی، قیامت تک وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، چند لائن میں جواب دے دیں۔ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، اب قربانی آئی تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ہم کسی کے مذہبی شعار پر اعتراض نہیں کرتے۔ ہم کو کیا، ہم کیوں کمنٹ کریں؟ تم تمہارا کرو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ چاہے تم پاکیزہ انداز میں تہوار مناؤ، چاہے سڑے گلے انداز میں مناؤ، چاہے جس طرح کرو، ہم کو تم سے کچھ لینا۔ آپ ہی ہمیں ہمیشہ چھیڑتے ہو ہر جگہ۔ اب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، تو ان کے بدلے میں دمبا آیا تھا، تو تم بھی بیٹا ہی آگے رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ پھر کہتے ہیں تم قربانی جو کرتے ہو وہ بازار سے خرید کے لاتے ہو، وہی قربانی کر دیتے ہو، پھر وہ تمہارا پیارا کہاں ہوا؟ اس طریقے سے بیجا اعتراض کچھ لوگ کر رہے ہیں، ان کو جواب دینا چاہتے ہیں ہم۔ بڑھیا سے سن لو، ہم اہل اسلام جو کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم سے کرتے ہیں۔ اگر میرے مولا کا حکم ہوتا کہ ایک مسلمان اپنے بیٹے کو قربان کرے، اللہ کی قسم ہم لوگ کرتے، وہی کرتے جو تم کہہ رہے ہو، پر تمہارے کہنے سے نہیں، میرے مولا کا حکم ہوتا تو ایسا کرتے۔ اور اس رب کے لیے آپ ایک جان کی بات کرتے ہو، بات آئے تو ہم سب کٹ جائیں اس کے نام پر، تن من دھن لٹا دیں اس کے نام پر۔ کیا بکواس کرتے ہیں آپ؟ جان سے محبت آپ کو ہوگی، ہم تو جان سے محبت اس وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ کی محبت کی بات آتی ہے، جب رسول کریم کی محبت کی بات آتی ہے۔ تو اللہ نے فدیہ بھیجا دمبا، اور پھر حکم یہ ہوا کہ اب تمہیں اولاد نہیں، یہی دمبا قربان کرنا۔
پھر رسول کریم کا دور آیا، رسول پاک نے ان کی شریعت میں اور آسانیاں کر دی۔ بھیڑ اس میں آئی، بکرا آیا، بکری آئی، بھینس آئی، اور دوسرے قسم کے جانور آئے جن کو اللہ نے اسی لیے پیدا ہی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے فالتو باتیں کرنا، کسی کے مذہبی معاملے میں مداخلت کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ جان ہے اور جان کی ہتیا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، کتنی جانوں کی ہتیا آپ کرتے ہیں، کہاں بچیں گے آپ؟ فرض کریے کہ اگر آپ دھان کی کھیتی کرتے ہیں، دھان لگاتے ہیں، تو ہزاروں نہ جانے کتنی جان مارتے ہیں، کیمیکل ڈالتے ہیں، کیڑے مر جائیں، ٹڈیاں مر جائیں، یہ جانور مرے، کتنوں کو مارتے ہیں، تب آپ کی فصل بچتی ہے، تب گیہوں کھاتے ہیں، تب آپ چاول کھاتے ہیں۔ تو بند کر دیجئے چاول کھانا، کیونکہ کئی جانیں ماری جاتی ہیں تب جا کے چاول پیدا ہوتا ہے، کئی جانیں ماری جاتی ہیں تب گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ آم کھاتے ہو، جاؤ باغ میں دیکھو، کیڑے مکوڑوں کو کتنوں کو مارا جاتا ہے تب جا کے آم بچتا ہے۔ بند کر دو آم کا باغ لگانا، کیوں جان مار کے اسے تیار، کیوں یہ سب باتیں کرتے ہو فالتو کی؟ یہ پوائنٹ لو نا کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی کا حکم ہے کہ ایسا کرو، تو جب وہ خود کہتا ہے کرو تو کیوں نہ کریں؟ ایک پرندہ دوسرے پرندے کو کھا جاتا ہے، ایک جیو دوسرے جیو کو کھا جاتی ہے، بلی کچھ اور کھا جاتا ہے، شیر کچھ اور، ساری چیزیں۔ ان کو بند کر پاؤ گے آپ؟ کبھی نہیں بند کر پاؤ گے۔ تو یہاں یہ دیکھا جاتا جس نے پیدا کیا اسی کا حکم ہے کہ اسے میری راہ میں قربان کرو، تو ہم کرتے ہیں، اور آپ کے لوگ بھی کرتے ہیں، پر آپ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے، دوسرے کے پیچھے پڑے، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ تو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کر سکے، جو غیر مناسب ہو، جو جائز نہ ہو، جو ظلم ہو، ہتیا ہو، اسلام میں ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی۔ بس ضرورت ہے سمجھنے کی۔